إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ یہ آیت کریمہ جو 18ویں پارے کی میں نے پڑھا، اس پر کچھ بات ہوئی تھی، کچھ اس سے متعلق جو چیزیں ہیں سمجھنے کی، ان چیزوں کی طرف کچھ آغاز ہوا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو پھر سے آپ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے اندر جو مضمون ہے اسے سمجھا جائے. عزیزان محترم، جیسے کہ یہ آیت اور اس طرح کی اور آیتیں قرآن میں ہیں کہ جس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کی باغ دوڑ اور اس دنیا میں اس کی جو حکومتیں ہوں گی ان لوگوں کو دیں گے جو ایمان والے ہوں گے اور نیک کام کرنے والے ہوں گے. اور اس طرح ہم نے پہلے بھی کیا ہے، تم سے پہلے زمانوں میں بھی. سوال یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے پوری دنیا میں اور خاص طور پر ان ممالک میں بھی جن میں بظاہر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، وہاں بھی جن حالات سے دوچار ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلامی حکومتیں مت کہیے، مسلمانوں کی حکومتیں کہیے. اسلامی حکومتوں کا جو تصور ہے وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں تھا. اس کے بعد جو یہ حکومتیں ہیں بظاہر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کے 57 یا 60 کے آس پاس جو مسلم ملک ہیں جہاں پر 90 سے اوپر % مسلمان رہتے ہیں، تو ان ملکوں میں اکثر ملک تو وہ ہیں جن کے اندر جو ہے قوانین جو چل رہے ہیں وہ وہی ہیں جو انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے. چاہے پڑوس کے 2 ہمارے مسلم ملکوں کو لے لیجئے، ان 2 مسلم ملکوں میں جو قوانین ہیں، جو کچھ وہاں کے اصول و ضوابط ہیں، وہ وہی ہے جو برٹش نے یہاں سے جاتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے. انہی اصولوں اور ضوابطوں پر کام ہو رہا ہے. مسلمان ملک ہے لیکن کھلے عام شراب بک رہی ہے. مسلمان ملک ہے، کھلے عام جوے خانے چل رہے ہیں. مسلمان ملک ہے، فحاشی کے، عریانیت کے اڈے چل رہے ہیں. تو اسلامی تو حکومت نہیں ہوئی کہ جس کے اندر شراب مکمل بند ہو، جوا بند ہو، فحاشی عریانیت بند ہو. یہ تو اسلامی نظام ہے. یہاں اسلامی نظام نہیں ہے
مسلمان ہیں اور نظام وہی ہے جو چھوڑ کر گئے تھے ان کے دوسرے لوگ، اسی نظام کو فالو کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ دیکھو بھائی، قرآن میں یہ جو آیت ہے، اس طرح کی جو آیتیں ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، چونکہ کوئی بھی مومن تو مومن، غیر مومن بھی یہ بات مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی طرح کی بھول چوک ممکن نہیں ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید میں تو کسی بھی طرح کی کوئی غلطی بھول چوک جو ہے وہ ناممکن ہے، چاہے فنی اعتبار سے ہو، نحوی اعتبار سے ہو، دوسری اعتبار سے ہو، وہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ تو سوال پھر یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کی باتیں پکی ہیں، لیکن دنیا میں تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، تو اسے سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا اس میں اللہ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائیں اور نیک کام کریں، اور نیک کاموں کی فہرست کو میں نے رکھا کہ نیک کاموں کی فہرست میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو ہے دوسرے اور بھی معاملات ہیں، معاشرت ہے اور معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ کی جو مشہور کتاب ہے، ہدایہ نام کی ایک کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر عبادات، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث سے، اور ہر مسئلے کی دلیل کہیں قرآن کی آیت، کہیں حدیث، اور کہیں ائمہ کا اجتہاد سے جو مسئلہ انہوں نے سمجھا وہ دلیل میں بیان کی گئی۔ یہ 4 جلدوں میں ہے، 4 والیوم ہیں اس کے، کس کے؟ ہدایہ کے۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ ہدایہ کے 2 جلدیں مکمل معاملات پر ہیں، معاشرت کے احکام پر ہیں۔ 4 جلدوں کو انہوں نے جو جمع کیا مسائل کو، اس میں 2 مکمل جلدیں معاملات سے متعلق جڑی ہوئی ہیں۔ شروع میں تو ان صاحب نے یہ جو کتاب لکھی، انہوں نے 80 جلدوں میں کتاب لکھی۔ ہدایہ کو جو شروع میں انہوں نے جمع کیا، لکھا، قرآن و حدیث سے مسائل جو ائمہ نے استنباط کیے ہیں جمع کیا، 80 جلدوں میں جمع کیا۔ 13 سال کی عمر میں انہوں نے لکھا، 13 سال مسلسل لکھتے رہے، اور ان کا تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری، ان کی اللہ کی طرف انابت کا جو مسئلہ ہے وہ اس قدر تھا کہ مسلسل روزہ رکھ کر انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور عالم یہ تھا کہ وہ روزے سے ہیں وہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان کے گھر والے ان کو کھانا بھجواتے، وہ کھانا ان کے آتا جہاں وہ لکھتے پڑھتے وہاں رکھا رہتا تھا، بعد میں بلا کر خادم کو کہتے کہ بھئی لے جا کر کہیں بیٹھ کر چھپ کر کھا لو۔ گھر والوں کو تک نہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی روزے کی حالت میں۔ 13 سال میں انہوں نے 80 جلدوں میں کتاب تیار کی، تو لوگوں نے، اس زمانے کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ تو بہت لمبی ہو گئی ہے، لوگ کہاں پڑھیں گے اتنا سارا، اتنی تفصیل کہاں پڑھیں گے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے واسطے آپ اسے مختصر کر دیجئے۔ تو انہوں نے اسے 4 جلدوں میں کیا، مختصر کر کے 80 سے 4 جلدوں میں کیا۔ ہر عالم کو مدرسے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، 4 جلدیں ہیں، تقریباً 2 سال میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ ہدایہ کی 4 جلدوں میں عبادات وغیرہ کی بحث تو جو ہے ایک ہی جلد میں ختم ہو جاتی ہے، 2 بڑی ضخیم جلدیں معاملات کے متعلق ہیں۔ اب امت معاملات میں کہاں کھڑی ہے اور کیسے کھڑی ہے، ہر آدمی خود دیکھ لے۔
افسوس تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ معاملات کو دین کا، ایمان کا حصہ ہی نہیں قرار دیتے۔ لوگوں کے نزدیک تو ایمان کے مفہوم میں صرف کلمہ پڑھنا ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی بڑھتا ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک آ کر رک گیا ہے۔ ایمان کے حصے ہی میں معاملات کو نہیں سمجھتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ خلافی جو ہے یہ مومن کی صفت نہیں ہے، مومن سے اس کا صدور ناممکن ہے، یہ منافق کی جو ہے پہچان ہے، اور یہ منافقوں کا کام ہے۔ جھوٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی ایمان کے ساتھ یہ چیز پیش نہیں آ سکتی۔ تو لوگوں نے معاملات کو، معاشرت کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھا ہے۔ یہ سب سے بڑے رونے کی بات ہے، سب سے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور وعدہ خلافی کے، جھوٹ کی اتنی شکلیں ہیں، اتنی صورتیں ہیں، اتنے اس کے طریقے بن گئے ہیں کہ وہی ہر آدمی اس سلسلے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ پیچھے والے سے آگے بڑھ جائے۔ انہوں نے جھوٹ ایک انداز میں بولا ہے تو یہ اس سے آگے کے انداز میں جھوٹ بولنا چاہتا ہے۔ اس نے، ایک آدمی نے وعدہ خلافی کر ایک صورت اپنائی ہے، یہ آدمی اس سے آگے وعدہ خلافی کی صورت آزماتا ہے۔ شریعت کے جو مفاہیم ہیں، شریعت آپ کو جس چیز کا پابند بنانا چاہتی ہے، خورا قرآن و حدیث سے اسے سمجھیے۔ اور دو رنگی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان میں آؤ تو 100% آؤ، مکمل آؤ۔ یہ تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا نکل گئے، کبھی آ گئے، کبھی چلے گئے، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ کمپلیٹ ایمان کی تعریف میں نہیں آنے والی چیز ہے۔ عزیزان گرامی، بعض چیزیں عرف میں اگرچہ بہت عام ہو گئی ہیں، لیکن ہیں وہ غلط۔ 1996 یا 95 کی بات ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بنگلور شہر آئے ہوئے تھے، حضرت مولانا شاہ سید ابرار الحق صاحب قدس سرہ۔ تو اس موقع پر علماء اکرام اور ائمہ اکرام کی ایک نشست تھی، مجلس تھی۔ حضرت نے پوچھا کہ بھی کس وقت اس کا وقت رکھا گیا ہے؟ تو وہ نشست رکھنے والوں نے بتایا کہ حضرت 10 بجے وہ نشست رکھی گئی ہے، 10 بجے سب کو بلایا گیا ہے، 10 بجے میٹنگ ہے۔ تو دعوت دینے والوں نے کہا کہ حضرت آپ 10:30 تک آ سکتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ بھئی جب 10 بجے نشست رکھی گئی ہے، مجلس رکھی گئی ہے، تو مجھے 10:30 تک آنے کی کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا اس آدھے گھنٹے میں کوئی خصوصی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں سنانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تو بتایا گیا نہیں حضرت، 10 بجے جب بولتے ہیں یہاں پر تو کم از کم لوگ آدھا گھنٹہ دیر سے آتے ہیں، 10:30 کو آتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی 10:30 کو آنے کے لیے کہا گیا۔ تو حضرت نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ امت کو آدھے گھنٹے کے ضائع ہونے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کسی آدمی کا آدھا گھنٹہ برباد ہو جائے، دوسرے کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اتنا بدترین گناہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس گناہ کا احساس بھی نہیں۔ 10 بجے کہا گیا تو 2 آدمی، اگر 10 آدمی بھی 10 بجے آ گئے تو اب ان دوسرے لوگوں کے آنے کا اگر انتظار کیا جا رہا ہے تو ان آنے والوں کی وجہ سے ان کا جو وقت برباد ہوا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ 10 کا مطلب 10 ہوتا ہے،
10 بجے جو بھی بات ہوگی ڈائریکٹ اسی وقت بات شروع کی جائے گی، سنائی جائے گی۔ جس آدمی کو آ کر وہ بات سننا ہے وہ سنے، نہیں تو بعد میں آ کر اسے جتنی بات سمجھ میں آئے وہ سن لے۔ باقی آئے ہوئے ایک آدمی کا 1 منٹ بھی ضائع کیا جائے شریعت اسے برداشت نہیں کرتی۔ اب لیکن رواج دیکھیے صورت کیا حال ہو گئی ہے۔ مثلا نکاحوں میں، دوسری تیسری تقریبات میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچنا وہ کوئی عیب ہی نہیں ہے، اسے کوئی بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جس امت کے نظروں میں 1 گھنٹے کی کوئی اہمیت نہ ہو وہ امت کیسے آگے جا سکتی ہے؟ دنیا میں ایک ہی تو چیز ایسی ہے جو پیسے سے خریدا ہی نہیں جا سکتی، اور وہ ہے آپ کا وقت۔ جو وقت آپ کا گزر گیا ہے آپ اربوں کھربوں روپے خرچ کر کے بھی اس وقت کو نہیں خرید سکتے۔ اتنی قیمتی چیز کو اس بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ ضائع کیا جا رہا ہے، اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ میرے ایک استاد محترم عبدالواحد عبدالحافظ سلیم مصری، مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ زندہ ہیں یا نہیں، اس لیے کہ کوئی رابطہ نہیں گزشتہ 10-15 سال سے۔ اسی وقت ان کی عمر کافی ہو گئی تھی اور کافی ضعیف ہو گئے تھے۔ ان کی پابندی کا اور ان کے تعلیم کا جو انداز تھا بڑا نرالا تھا۔ سالانہ جو لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں، گرمی کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، تقریباً 3 مہینے کی چھٹیوں کے بعد جب یونیورسٹی کھلتی، جامعہ کھلتا، تو پہلے دن تو تعلیم ویسے تو عموماً ہوتی نہیں ہے، تو پہلے دن ہفتے کے دن جب تعلیم کا وقت شروع ہوتا 8 بجے سے گھنٹہ اگر ہے، پیریڈ شروع ہو رہا ہے، تو بھی طلبہ جو ہے آج پہلا دن ہے، 100 دن کی چھٹیاں گزار کر آئے، ہم 9 بجے جائیں گے، آج ہو سکتا ہے وہ نہ ہو۔ لیکن ان استاد کا اگر گھنٹہ رہتا تو سب طلبہ پہنچ جاتے تھے، اس لیے کہ لمبی چھٹی کے بعد پہلا گھنٹہ 8 بجے شروع ہو رہا ہے، تو یہ استاد محترم 7:45 بجے سے ہی بیٹھے رہتے تھے۔ اور یونیورسٹی کے طلبہ میں ان کی پابندی اور وقت کی اہتمام کو دیکھ کر یہ بات مشہور تھی کہ یہ استاد جس دن نہ آئے پڑھانے کے لیے یا 10 منٹ 5 منٹ تاخیر کر دیں، سمجھ جاؤ کہ کل قیامت آنے والی ہے۔ ایک دن مکے میں بڑی طوفانی بارش ہو رہی تھی، کم ہوتی ہے بارش لیکن جب ہوتی ہے بڑی زبردست بارش ہوتی ہے، مسلسل ہوتی ہے، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، بڑی دھماکے دار بارش ہوتی ہے، بارش شدید پڑ رہی ہے۔ یونیورسٹی سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی رہائش تھی۔ ہم لوگ یونیورسٹی کے کیمپس میں تھے تو 8 بجے جو ہے یہ سوچتے ہوئے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھی آج اتنی بارش ہے، استاد تو آئیں گے نہیں، اور اتنی دور سے کہاں آ پائیں گے۔ ان کی اپنی کار بھی نہیں تھی، وہ کرائے کی کار میں جو ہے آتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھئی باہر بیٹھے رہنے سے بہتر ہے چل کر اندر دیکھ لیں۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ استاد کرام جو ہے 8 بجے سے پہلے سے ہی آ کر انہوں نے کہا میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہم نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس طوفانی بارش میں بھی آپ آ گئے، تو وہ کہنے لگے یہ کیا بارش کا تم بہانہ کر رہے ہو، میں لندن کے اندر تقریباً 16 سال پڑھایا ہوں، وہاں 0 پوائنٹ سے نیچے چلے جاتا ہے موسم، ان 16 سال میں بھی میں نے کبھی کوئی گھنٹہ غیر حاضر نہیں کیا۔ اور اسی پابندی کا نتیجہ ہے، اس ایمانداری کا نتیجہ ہے کہ جس سبجیکٹ پر ان سے جو آدمی جس وقت بات کرنا چاہے اسی وقت جو ہے اس کا جواب مل جاتا تھا۔ سعودی اساتذہ بعض مرتبہ کلاس کے درمیان سے
کوئی ذہین طالب علم کوئی ان کے موضوع سے متعلق سوال کر دیتا، استاد کو معلوم نہیں ہے تو وہاں جھڑکا نہیں جاتا، کوئی چیز پوچھ لی جائے ان کو معلوم نہ ہو تو جھڑکا نہیں جاتا، صاف استاد کہہ دیتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے میں پوچھ کر آتا ہوں، یہ کہہ کر جو ہے سیدھا آتے اور آ کر ہمارے یہ جو سینئر استاد تھے عبدالواحد صاحب ان سے پوچھتے تو اسی وقت وہ ایسے بتاتے جیسے یہ انتظار میں ہو کہ ان سے ابھی یہ سوال کیا جانے والا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جس قوم میں وقت کی قدر نہ ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میں یہودیوں کے درسگاہوں میں بھی رہا، عیسائیوں کے یہاں بھی رہا، اس قوم کے اندر وقت کی بڑی قدر ہے، اور آج امت مسلمہ وقت کو ضائع کرنے میں اتنی زیادہ فراخ دل ہو گئی ہے کہ ان سے زیادہ کوئی دریا دل انسانی نہیں ہے۔ اور یہ وقت جو اتنی قیمتی چیز ہے، قرآن نے ایک نہیں دو نہیں کتنی مرتبہ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون الساعة ولا يستقدمون، جب تمہاری مدت جو لکھی گئی ہے وہ پوری ہو جائے گی تو ایک سیکنڈ تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، اور نہ یہ ظلم کیا جائے گا کہ ایک سیکنڈ تمہیں پہلے لے کر چلا جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی نعمتوں کو اس بے دردی کے ساتھ دریغ بے دریغ ہو کر جو لٹایا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے نقصان کی چیز ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بات یہاں چل رہی تھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تو وعدہ فرمایا کہ ہم اس زمین کی خلافت، اس زمین کی باغ دوڑ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کو ادا کرنے والوں کو دیں گے۔ اب امت کا پورا طبقہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کوئی زبان سے سوال کر رہا ہے، کسی کے دل میں سوال اٹھ رہے ہیں، کسی کے دماغ میں پنپ رہے ہیں، اے بھئی یہ بات تو کہہ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں علماء سے، ائمہ سے، دوسروں سے، لیکن ہمیں کہیں جو ہے گزشتہ 100 200 300 سال میں دیکھتے ہیں تو ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ امت کے پاس ظاہری طور پر سب کچھ ہے، لیکن امت مسلمہ دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، پٹ رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، دوسروں سے خوار ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے ان آیات کو جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں، جس ماحول میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد اس ماحول کو، اس معاشرے کو پڑھا نہیں، جانا نہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ سے جڑے ہوئے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک در یتیم جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جسے بات کرنے پر دوسرے لوگوں کو معاشرے میں جس کا بائیکاٹ کر دیا جا رہا ہے، جنہیں شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 2.5-3 سال تک جو ہے محصور ہو کر رہنا پڑا۔ عالم اس زمانے میں بھوک پیاس کا یہ تھا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ 2.5 سال کا وہ جو زمانہ گزرا ہے، بائیکاٹ کا جو زمانہ گزرا ہے، اتنی شدت کا زمانہ تھا کہ ایک دن رات کے اندھیرے میں میرے پیر کے نیچے کوئی چیز جو ہے محسوس ہوئی، جیسے ٹھنڈ سی محسوس ہوئی، مجھے پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، میں اٹھایا اور اسے کھا گیا، ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی۔ لیکن اس در یتیم کی 23 سال کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ بہت لمبی تاریخ کا وعدہ نہیں ہے، آپ کو 100-200 سال کی تاریخ پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ مکہ المکرمہ سے جن حالات میں نکلے ہیں اور جیسے نکلے ہیں، پھر کتنا کم عرصے میں مکہ المکرمہ میں کس حالت میں واپس آئے ہوئے ہیں۔ قرآن نے جو اللہ نے وعدہ کیا آیت میں، اس وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں سچ کر کے دکھلایا۔ جس شخص کو جو ہے ان ظالموں نے
جس پیاری شخصیت کو راتوں رات مجبور کر کے شہر چھوڑنے کے لیے حالات پیدا کیے، 8 سال کا عرصہ نہیں گزرا اسی مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر آئے، اور وہ بڑے بڑے ظالم و جابر جنہیں اپنی دولت پر، اپنی اولاد پر، اپنی سرداری پر، اپنے دوسری چیزوں پر گھمنڈ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اخن کریم، آپ بڑے نیک بھائی ہیں اور آپ سے بڑی نیکی کی امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ہم بھی آج وہی بات کہیں گے، ہمارے بھائی یوسف نے جو کہا تھا تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس 23 سالہ زندگی میں قرآن نے یہ جو بات کہی وہ سچ کر کے دکھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا کہ یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک ایک خاتون اکیلی چل کر آئے گی اور اسے کسی طرح کا راستے میں کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں دیکھ لیا گیا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ قافلہ بنا کر حج کے لیے جاتے تو راستے میں لٹ جاتے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے، کسی کی جان کسی کا مال کچھ محفوظ نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح کا نظام اپنے ساتھ اپنے صحابہ کا ایسا بنایا کہ اس کی اثرات، اس کی خوبیاں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں یمن سے چل کر ایک عورت اتنا لمبا فاصلہ 1 مہینے کا مدینہ پہنچتی ہے، پورے راستے میں اسے کہیں کوئی خطرہ نہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن سچ کہہ رہا ہے اور قرآن کی بات میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ امت مسلمہ کتنی بھی بڑی تعداد میں ہو جائے لیکن اگر حقیقی ایمان ان کے اندر نہیں ہے تو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ رہی بات دوسروں کی جو بالکل کھلم کھلا مومن نہیں ہے، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے کسی اور مذہب کے رہنے والے ہوں، آپ پوچھیں گے پھر انہیں کیوں فتح مل رہی ہے، انہیں کیوں کامیابی مل رہی ہے، ان کا رعب کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جن بتوں کو مانتے ہیں، جن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ نے کہا کہ بھئی وہ جن کو پوج رہے ہیں ان کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت میں تو کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ جو مانگ رہے ہیں جیسے چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جا رہا ہے۔ کلاس روم میں جو سب سے ذہین بچہ ہوتا ہے اس کی ایک غلطی پر بھی جو ہے استاد اسے ڈانٹتا ہے، اس کے 2 منٹ لیٹ آنے پر بھی اسے ڈانٹتا ہے، وہ اگر ادھر ادھر کلاس میں دیکھتا ہے تو استاد غصہ ہوتا ہے۔ اور کلاس روم میں ایک بچہ وہ بھی ہے جو بالکل پڑھنے میں 0 کا درجہ ہے، وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے یا کلاس روم میں باتیں کرے یا سو جائے یا ادھر ادھر دیکھے، اس کے اوپر کوئی استاد توجہ نہیں دیتا، چونکہ معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سمجھیے ہم سب لوگ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں اللہ جس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں اس حالت میں دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں سے گزرا رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ صحابہ اکرام کی بھی آزمائشیں ہوئی ہیں اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ سونا اور ہیرے کسی کے کان میں اور کسی کے گلے میں پہنچنے سے پہلے کس کندن میں کس بھٹی میں جو ہے گزر کر کتنی سختیاں کتنے ہتھوڑے کھا کر جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے قیامت کے دن ان مومنین کو جو گنہگار ہوں گے انہیں جنت میں ڈالنے سے پہلے ان کی ان گندگیوں کو دھونے کے لیے جو ہے بہت سی سزاؤں سے ان کو گزار کر لایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو آزمائش کا دور گزر رہا ہے، یہ جو سختیوں کا دور گزر رہا ہے، یہ جو رعب کی اور ڈر کی زندگی میں جی رہے ہیں، یہ زندگی سے سبق حاصل کرے، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے
کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے اسباب ہے. اگر ان اسباب کے باوجود، اس روب سے اور اس آزمائش کے باوجود کوئی آدمی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو اور ابھی بھی پیچھے کے راستے میں بھاگنا چاہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، یہ اس کی بدقسمتی ہے، یہ اس کی کم علمی ہے، یہ اس کی نادانی اور جہالت ہے. عزیزان گرامی، جب بھی کوئی بات ہوتی تھی گزرے ہوئے زمانوں میں، خاص طور پر صحابہ کے، تابعین کے، فوراً لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہوتے تھے. لیکن آج لوگ قرآن کی طرف کہاں متوجہ ہوتے ہیں؟ قرآن کو کون کھول کر دیکھنے کے لیے تیار ہے؟ بعض لوگ جو صرف رمضان میں قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا کہ قرآن رمضان میں پڑھ لیا. رمضان کے علاوہ مجھے پوچھئے اور آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ روزانہ آپ قرآن مجید کتنی دیر کے لیے کھولتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا اس کے اوپر غور کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے یہ جو کہا کہ ہم زمین کے وارث مومنین کو بنائیں گے، مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کی صفات کیا ہے؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کے اوصاف کیا ہے؟ اسے سمجھیے اور قرآن سے سمجھیے، حدیث سے سمجھیے، لوگوں کی باتوں سے نہیں. چونکہ لوگوں کے تو بڑے عجیب عجیب معیار ہیں. بہت پہلے کی بات ہے، ایک سفر میں ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ سفر ہو رہا تھا. ایک صاحب نے کہا کہ ایک صاحب ہیں وہ بڑے متقی ہیں. حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھئی بہت متقی ہیں، آپ نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی ہوٹل میں کھانا نہیں کھاتے. تو حضرت نے پوچھا کہ تقوی کو پہچاننے کا یہ معیار کہ وہ کبھی ہوٹل میں نہیں کھاتے، کیا صرف اس ایک بات سے وہ متقی ہو گئے آپ کی نظروں میں؟ نماز وغیرہ کا کیا حال ہے؟ وہ صاحب کہنے لگے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں. حضرت نے پوچھا رمضان کا کیا حال ہے؟ حضرت رمضان میں جتنے بھی جمعہ کے دن آتے ہیں جمعہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور بڑے روزے رکھ لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کے تقوی کا معیار امت کے نزدیک یہ ہے کہ ایک آدمی ہوٹل میں کبھی نہیں کھاتا. اس کا مطلب جو آدمی کبھی ہوٹل میں مجبوری میں کھا لیا یا ہوٹل سے منگوا کر کھا لیا تو وہ آدمی اس آدمی کی نظر میں متقی نہیں ہے. اسی سفر میں وہ صاحب بتانے لگے کہ حضرت فلاں صاحب بڑے متقی ہیں. حضرت نے پوچھا بھئی کیسے پہچانا آپ نے ان کے تقوی کو؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت وہ اپنے کپڑے خود دھو کر پہنتے ہیں. حضرت نے کہا بہت اچھی بات، اور کوئی ان کی خوبی بتائیے. کہا بس یہی ایک بات ہے حضرت جس سے جو ہے لوگ ان کو سب سے بڑا متقی سمجھتے ہیں. حضرت نے کہا باقی دینی معاملات وغیرہ کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ لیٹریاں بیچتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک آدمی جو چیز جوا ہے کھلے عام، لیٹریاں ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے 2 روپے 5 روپے 10 روپیوں میں، اب تو یہاں حکومت نے اسے بین کر دیا ہے. اب آن لائن میں نئے انداز کا جوا شروع ہو گیا ہے. اب سب چیزیں آن لائن کر دی گئی. آدمی کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں ہی بیٹھ کر یہ کرے. ہاں کیرلا میں خاص طور پر دیکھا گیا کہ وہ لیٹریاں بکتی ہیں 5 روپے میں 10 روپے میں. وہ لیٹریاں بیچتے پھرتے ہیں، جوئے کا کام کر رہے ہیں کھلے عام. متقی ہیں کیوں؟ اپنے کپڑے خود دھو کر پہن لیتے ہیں تو یہ متقی ہو گئے. عزیزان گرامی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن نے یہ جو کہا سچ کہا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ فرما لیا ہے مومنین سے، اور تم میں سے جو مومنین ہیں اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیا ہے انہیں زمین کی خلافت، زمین کی باغدور، زمین کا دبدبہ ان کے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کامل مومن بن جائے، کمپلیٹ ایمان میں آ جائے اور صحیح مومن بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اور اس کے لیے ایمان اور اس کے تقاضے اور اس کی جو چیزیں ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا
ہدایہ جیسی بڑی کتاب کی 2 جلدیں معاملات پر منحصر ہیں، اور امت محمدیہ کا آدمی معاملات کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتا، یہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہے، دنیا نہیں ہے، وہ بھی دینی ہے۔ اقبال صاحب نے فرمایا خلافت ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بادشاہت ہو، سیاست ہو، اگر اس میں سے دین کو ہٹا دیا جائے تو اب صرف چنگیزی رہ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان مفاہیم کو اور دین کی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔